بے روزگاری ہے نا، آپ اس کی کچھ ٹائپس ہیں، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ بعض اوقات کچھ بے روزگاری ایسی ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہے لیکن جاب موجود نہیں ہے۔ ایک بے روزگاری یہ ہے کہ آپ کے پاس جاب ہے اور آپ کے لیے اس اسکلڈ کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ہوتی ہے ٹیمپریری، کہ ایک سیزنل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دم بوم آیا جی، تمام لوگ ایم بی اے کرنے لگ گئے، اب ایم بی اے اتنے پروڈیوس ہو گئے کہ اس کی جاب مارکیٹ تھی وہ کم تھی۔ پھر اسی طرح ایک وقت ایسا آیا، اب یہ ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ تمام لوگ اس وقت اے آئی پہ لگے۔ اگلے 1.5-2 سال بعد کیا ہوگا؟ جو سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس میں لوگ ہوں گے نہیں، اور سائنسز میں سارے لوگ وہاں پہ فل اسکلڈ لیبر موجود ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ مل جائے گی منزل بھٹکتے بھٹکتے، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نہیں نکلا۔ خواتین و حضرات، بول کے لب پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نصر اللہ نذیر۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے تقریباً 10 لاکھ سے زائد ذہین دماغ بے روزگاری کی وجہ سے وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے معذور افراد ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور آج وہ بڑے ایک عزت دار طریقے سے روزگار کما رہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب۔ ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اس شخص کو گرا سکتا نہیں کوئی جس نے چلنا ہی ٹھوکروں سے سیکھا ہو۔ آپ ایک اچھے استاد ہیں اور شعبہ تعلیم میں کئی سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان سے تعلیم حاصل کرنے والے کئی طالب علم آج ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور ایک اچھا روزگار کما رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کیا واقعی پاکستان میں بے روزگاری ہے، اگر ہے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند وقت ہمارے لیے نکالا۔ مائی پلیئر۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بے روزگاری اصل میں ہے کیا چیز؟ دیکھیں، بے روزگاری 2-3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسٹرکچرڈ، ایک ہوتی ہے نان اسٹرکچرڈ۔ مطلب کہ میں آسان زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں، روزگار موجود ہے، لوگ اس کے مطابق ٹرینڈ نہیں ہیں۔ روزگار کے مواقع موجود ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے یہاں سے روزگار ملنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے تعلیم کو روزگار کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ تعلیم ہوتی ہے آپ کا شعور بنانے کے لیے، آپ کا ویژن براڈ کرنے کے لیے۔ جو سکلز آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو روزگار دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہے جتنی یہ انسکلڈ جو ہماری یوتھ جو بن رہی نا، اس کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں وہ سکلز حاصل کر رہے ہیں کہ جو اس ریلیونٹ فیلڈ کے لیے وہ سکل چاہیے، یہ روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں بڑھتی بے روزگاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ڈگری کے نام پر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہماری یوتھ کو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر انہوں نے میس کمیونیکیشن میں ڈگری کر لی تو اب ادارے بیٹھے ہوں گے، یہ کہیں گے جی ویلکم آیا، آپ کی نوکری رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے جب میس کمیونیکیشن کی ڈگری کر لی یا کوئی بھی ڈگری کر لی، آپ کو اس کی تھیوری پڑھا دی، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نالج دے دیا، اب اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسکلز چاہیے ہوں گی جو آپ صرف اور صرف جا کے انڈسٹری میں وہاں پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ جو میس کام کر رہا ہے، اگر اس کو پروڈکشن نہیں آتی، اگر اس کو کیمرہ ورک نہیں آتا، اس کو ایڈیٹنگ نہیں آتی، اگر اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی، تو ڈگری تو صرف سلیبس ہے نا پھر تو۔ جی تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ تعلیم جو ہے وہ روزگار دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تعلیم صرف آپ کا ویژن براڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تعلیم آپ کو ایک اسپیسیفک ایریا میں آپ کا نالج بیس بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور آگے اسکل بچے نے خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں خیر انسٹیٹیوشن کا رول بھی ہے، لیکن یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو نوکری نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں، دوران تعلیم ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کیا وہ جاب کرے؟ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی قابلیت دی ہوئی ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر وہ چاہے وہ کرنا تو وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہمارے ایگزامپل موجود ہیں۔ میں خود جب میں ابھی 2nd سیمسٹر میں تھا تو میں ایک ٹی وی چینل کام بھی کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری ڈگری اس چینل میں کام کرتے ہوئے کمپلیٹ کی ہے۔ جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر کام بھی کر رہا ہے اور وہ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ بھری پڑی ایگزامپل اس طرح کی ہمارے پاس۔ اچھا مجھے یہ پہلا معاوضہ آپ کو کتنا ملا؟ یہ کافی پرانی بات ہے، اور مجھے 15,000 روپیہ ایک مہینے کا ملا تھا پہلی دفعہ۔ تو کیا فیلنگ تھی آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، جب آپ نے پہلی سیلری ان کو دی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا گول کتنا بڑا سیٹ کیا ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کیا سیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا پرابلم ہماری یوتھ کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اپنے گولز ہائی نہیں سیٹ کر رہے۔ جی، تو مجھے جو پہلی دفعہ معاوضہ ملا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے آج سے 10 12 15 سال پہلے 15,000 روپیہ اس کو سیلری مل گئی، تو میرے خیال میں سفیشینٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ یعنی کہ جتنی میری اسکل ہے، جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے پھر ایفرٹ کی، وہ ایفرٹ کرتے کرتے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اس مقام تک پہنچایا۔ لیکن
میرے خیال میں آپ کو سٹارٹ ہمیشہ چھوٹے قدم سے لینا پڑتا ہے. اگر آپ نے 100 قدم بھی یا 100 سیڑھیاں بھی چڑھنا ہے تو پہلا سٹیپ آپ کو پہلی سیڑھی پہ لینا پڑے گا. پہلا سٹیپ ہی آپ ڈائریکٹ 80 میں 70ویں نمبر کی سیڑھی پہ نہیں لے سکتے. تو میرے خیال میں آپ کا سٹارٹ جہاں سے بھی ہو آپ بسم اللہ کریں اور اس میں ایفرٹ کریں اور اپنے آپ کو منوائیں اور آپ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ اس میں آگے لے کے جائیں. سر اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کام سے کما رہا ہے تو ہم بھی اسی کام میں کمائیں گے, وہ بھی نہ دیکھے اسی فیلڈ میں گھس جاتے ہیں لیکن وہ اس کے قابل نہیں ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب تک آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا, جب تک آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی دل کہاں پر ہے, آپ کا انٹرسٹ کہاں پر ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, جب تک یہ معاملات رہیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اس کام میں بڑا اچھا کما رہا ہے, یار نہ میرا وہاں پہ نالج ہے, نہ میری اسکل ہے, نہ میری کیپیسٹی ہے اور نہ میرے کو ریسورسز ہیں وہ والا کام کرنے کے لیے, لیکن میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں رات کو جس بھی کنڈیشن میں سوؤں صبح اٹھوں میں کروڑ پتی ہوا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. آپ اپنی اسیسمنٹ کریں, اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, اس میں اس ایریا میں اسکل حاصل کریں, اس کو پالش کریں, اس میں محنت کریں, جیسے کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنا فیلڈ چینج کرتے رہیں. جی سر, اسٹوڈنٹ ایک جاتا ہے جاب کے لیے انٹرویو دینے تو اپنی سی وی میں 10 چیزیں لکھ دیتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اسکل ہوتی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی وی کس ٹائپ کی ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی؟ سب سے پہلے تو آپ سی وی کے لیے کام کریں. آپ کو واقعی اتنی اسکلز ہونی چاہیے کہ جو آپ ایک پریزنٹیبل سی وی بنا سکیں. غلط لکھنے سے یا جھوٹ لکھنے سے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ آپ سے کوئی ایک کوشچن کریں گے آپ کو سی وی کھل جائے گا. آپ تو انفارچونیٹلی جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں مختلف چیزوں میں تو کینوا سے بنے بنائی سی وی آ رہے ہوتے ہیں, جی ایک ہی فارمیٹ کے سی وی بنے بنائے, تو لوگوں کو سی وی بنانا نہیں آ رہا ہوتا. تو حالات خراب ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں نا, آپ خود ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ یہاں پہ ایک انٹرویو کر رہے ہیں, جی یہ ایک اسکل ہے. آپ کو کیمرے پہ بولنا آ رہا ہے, آپ انٹرویو کرنا آ رہا ہے, آپ کو سپلیمنٹری کوسچن کرنا آ رہے ہیں, آپ کو ایک سچویشن کو ہینڈل کرنا آ رہا ہے, آپ اپنے اندر اسکل ڈیولپ کر لیں. آپ میس کام کر رہے ہیں اور آپ کو 1 منٹ کا بیپر نہیں دے سکتے, آپ میس کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کو ایک خبر ایک او سی ویو نہیں بنا سکتے. یہ اسکل جو یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آپ کو سکھاتا ہے اس کو آپ کو ماسٹر کرنا چاہیے, کو آپ کو سیکھنا چاہیے اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے سی وی میں آپ اس کو پٹ اپ کریں گے جی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10-15 اسکلز لکھی ہوئی, آپ نے چاہے 2 لکھی ہوں 3 لکھی ہوں, لیکن پھر آپ کو اس اسکل میں آپ ماسٹر ہونے چاہیے. سر, وہ لڑکیاں جو کہ ہاسٹلائز ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہم جاب کریں لیکن ان کا باہر آنے جانے کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو وہ کس طریقوں سے روزگار کما سکتی ہے؟ دیکھو, ایک ہے ہمارا سوشل اسپیکٹ, ہمارے فیملی ویلیوز ہیں, سوشل اسپیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے. والدین بعض کا پیرنٹس آپ کو اجازت نہیں دیتے بچوں کو ہاسٹل میں لیٹ باہر رہنے کے لیے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تب آتا ہے کہ جب آپ اس کو پرابلم سمجھ لیں, ادروائز آپ جب اس کو ایک چیلنج سمجھ لیں گے نا, آپ اس کو اوور کم کرنا شروع کر دیں. کیا جتنے بھی آپ یہ فری لانسنگ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی آپ ای کامرس دیکھ رہے ہیں, کیا یہ گھر سے باہر جا کے ہو رہی ہیں؟ نہیں بھائی, گھر میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے یہ کام ہو رہے ہیں. تو جو کام کرنا چاہ رہا ہے, جو ارننگ کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنے جسے کہتے ہیں خرچے خود اٹھانا چاہ رہا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. وہ گھر کے اندر بیٹھ کے, ہاسٹل کے اندر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے پرابلمز کو, ایشوز کو ایک ایکسکیوز نہیں بنایا جا سکتا. ایک کامیاب انسان کبھی ایکسکیوز نہیں دیتا, بلکہ وہ آگے آنے والی رکاوٹ کو ایک چیلنج سمجھتا ہے اور اس چیلنج کو عبور کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس پٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی لائف انجوائے کرتا ہے, دوستوں کو ٹائم دیتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں جاب کر رہا ہوں تقریباً 10th کلاس سے, تو میں وہ چیزیں انجوائے نہیں کر سکا. ہاں, ایک سوشلائزیشن کا اینگل ضرور ہے. جی, وہ ایک ریسرچ ہے نا, ایک نرس تھی یورپ میں, وہ اس بندے سے انٹرویو کرتی تھی جس کا اس کو پتا تھا کہ یہ مرنے والا ہے یا ڈیتھ بیڈ پہ جو موجود ہے. اس نے کو 500 کے قریب لوگوں سے انٹرویوز کیے, تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی لائف کا سب سے بڑا ریگریٹ کون کون سے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ 2-3 پوائنٹس بولے تھے کہ بھئی ہم اپنا ٹائم فیملی میں گزارتے, ہم دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے, ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے. تو یہ پوائنٹس اس میں تھے. تو اگر اسٹوڈنٹ ہوڈ میں آپ کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ ریسورسز کو اسٹریچ کیے بغیر یا اپنے پیرنٹس کو تنگ کیے بغیر انجوائے کر سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں, تو اس میں حرج کوئی نہیں. بے روزگاری ہے نا, آپ اس کی کچھ ٹائپس ہیں, یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ بعض اوقات کچھ بے روزگاری ایسی ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہے لیکن جاب موجود نہیں ہے. ایک بے روزگاری یہ ہے کہ آپ کے پاس جاب ہے اور آپ کے لیے اس اسکلڈ کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. اچھا, پھر کچھ ہوتی ہے ٹیمپریری, کہ ایک سیزنل جس ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دم بوم آیا جی, تمام لوگ MBA کرنے لگ گئے. اب MBA اتنے پروڈیوس ہو گئے کہ اس کی جاب مارکیٹ تھی وہ کم تھی. پھر اسی طرح ایک وقت ایسا آیا, اب یہ ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ تمام لوگ اس وقت AI پہ لگے. اگلے 1.5-2 سال بعد کیا ہوگا؟ جو سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس میں لوگ ہوں گے نہیں, اور سائنسز میں سارے لوگ وہاں پہ فل اسکلڈ لیبر موجود ہوگی. تو یہ ایک اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک نان اسٹرکچرل امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے, جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کہ آپ اگلے 2 سال 5 سال 10 سال کا ایک پلان بنائیں, ان ڈپارٹمنٹس کو, ان ایریاز کو فوکس کریں, یونیورسٹیز کو, تعلیمی اداروں کو, اپنے گورنمنٹ
गवर्नमेंट के इदारों को उनको मोबिलाइज करें कि इस एरिया में इतने एडमिशन होने चाहिए, इस एरिया में इतने एडमिशन होने चाहिए, ताकि अगले 2 साल बाद 4 साल बाद आपकी हर एरिया की जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही हो और यूथ जो है वो वहां पर एंगेज हो रही हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूथ के साथ भी कि एक तो हम बगैर किसी विजन के एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा एडमिशन ले लिया, चलो भी अब ले लिया दाखिला, अब जिसमें ले लिया कम से कम उसमें एक्सीलेंस तो हासिल करो। रटे रटाए नोट्स हैं, रटी रटाई टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे तालीमी इदारों का भी फॉल्ट है, इसमें हमारे जिसे हम कहते हैं सिस्टम, एक ब्रॉडर टर्म में सिस्टम का लफ्ज उसका भी फॉल्ट है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब एक तालीमी इदारे में आते हैं तो वो एक खास तरह का नॉलेज ही या एक खास तरह की चीजों के पीछे ना पड़े रहे, वर्सटाइल नॉलेज लें, ट्रेनिंग्स लें, स्किल सीखें और वो अपने उस सब्जेक्ट को इस तरह मास्टर करके निकले कि जब वो मार्केट में जाने के लिए जब जाएं तो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो स्किल्स चाहिए थी, जो जो चीजें उसको एक एम्प्लॉय में वो क्वालिटीज देखते हैं वो उनको चाहिए तो वो उस बंदे के अंदर वो मौजूद हो। जब वो ये बच्चा सिर्फ डिग्री को छोड़ के इस तरह की स्किल्स लेके निकलेगा तब उसको कोई बंदा जॉब से रोक नहीं सकता। और दूसरी जो मैं एक बड़ा अहम एंगल इसमें, जॉब मकसद नहीं है, रोजगार मकसद है। ये अभी तक हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि जॉब, भाई जॉब नहीं, रोजगार मकसद है। रोजगार का जब आपका ज़हन में फोकस है ना तो फिर आपको समझ में आएगी कि आपने नौकरी नहीं ढूंढनी, आपने अपना कोई काम खुद से करना है, आपने कोई इनोवेशन लेके आनी है, कोई नया काम करना है, कोई खुद से करे ना बैठ के। अब मैस कॉम जिसने किया, क्या वो बच्चा सिर्फ टीवी अखबार में रिपोर्टिंग और एंकर ही कर सकता? वो अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, हजार तरह की चीजें हैं जो पूरी दुनिया में उसकी स्किल्स की डिमांड मौजूद है, लेकिन वो यहाँ से करके नहीं निकलता। तो इसमें तालीमी इदारे का भी कसूर है, इसमें स्टूडेंट्स का भी कसूर है। लेकिन देखो अल्टीमेटली स्टूडेंट सफर करेगा ना जब वो मार्केट में जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब एक बच्चा जब निकल रहा है यहाँ से, तालीम हासिल करने के यूनिवर्सिटी में आ गया, तो वो फोकस करे उन स्किल्स पर जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, ना कि सिर्फ सिलेबस पर और जीपीओ, सिर्फ जीपी फोकस नहीं होनी चाहिए।